اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل دیے، اپنی توحید کے بارے میں لوگوں کو مختلف چیزوں سے سمجھایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں جو کفار مکہ کی باتیں تھیں ان کو یہاں پہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے جو بھی ان کے ذہن میں منصوبہ آ سکتا تھا وہ ہر منصوبہ انہوں نے بنایا اور اس پر عمل کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دن بدن کوئی نہ کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، ان کی ساری کوششوں کے باوجود بھی پھر یہ دعوت نہیں رک رہی ہے، تو انہوں نے کہا بھی اب یہ کریں کہ کوشش کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہے، محمد عربی کا جو پیغام ہے، یہ مکہ سے باہر نہ جانے پائے۔ تو سیانے کہتے ہیں کہ تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، ٹھیک ہے جی، کہ انسان اپنی تدبیریں، اپنی سوچیں چل رہا، اپنی چالیں چل رہا ہوتا ہے اور تقدیر اس پر ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو جو منصوبے انہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ نے انہی کے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی کسی طریقے سے بھی مکہ سے باہر حضور کا پیغام نہیں جانا چاہیے۔ اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ مکہ میں آنے والے 12 راستے ہیں، ہر راستے پر ایک بندہ بٹھا دو، اور جو بھی بندہ مکہ سے باہر کا کوئی بندہ مکہ میں آئے تو اسے سب سے پہلے یہی کہا جائے کہ بھائی تو نے پورے مکہ میں سب سے ملنا ہے پر حضور سے نہیں ملنا۔ اب دیکھیں اپنے جگہ وہ بڑے سیانے بن رہے تھے، تو جب ظاہر ہے یہ عربی کی کہاوت بھی ہے یا اصول ہے، حدیث پاک ہے کہ الانسان حریص ما منع، کہ انسان کو جس چیز سے روکا جائے نا، انسان کے اندر اس چیز کو کا تڑپ جو ہے، لالچ جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ باہر سے جو بھی بندہ آتا اسے روکتے، اسے کہے ہاں بھائی کدھر آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، پر بات سن میری۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا جی ساری بات ٹھیک ہے، مکہ میں جو کرنا ہے وہ کر، تمہیں کوئی نہیں روکتا، پر محمد عربی نام کے جو شخصیت ہے نا ان سے نہیں ملنا۔ آدھے تو پریشان ہو جاتے، آدھوں کے اندر ویسے دلچسپی پیدا ہو جاتی کہ یار ایسی آخر کون سی بات ہے کہ پورا مکہ ہی روکنے پر لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک مشہور ہمارے ایک عالم دین بیٹھے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا جی آپ اتنے مشہور کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی میرے مخالفوں نے مجھے مشہور کیا ہے، مجھے مشہور بھی میرے مخالفوں نے کیا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی سب کو کہتے ہیں بھائی اس کو نہ سنا کرو، اب جس نے نہیں بھی سننا تو وہ بھی مجھے شوق سے سن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا، اب وہ باہر بیٹھ کے جناب سب کو بتاتے رہتے کہ ہاں بھی تم نے ان سے نہیں ملنا ہے، ان سے نہیں ملنا، تو یہ باتیں وہ چلتی رہتی۔ تو ان سے اب ہوا کیا کہ باہر والے لوگ آتے تو سب سے پہلے وہ جو کام کرنا ہوتا وہ تو بعد میں کرتے، پہلے آ کر حضور کا پوچھتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت نضر بن حارث ایک بڑا بدبخت کافر تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کہتا تھا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو سناتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف کہانیاں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، قصے ہیں، کہانیاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کے اندر جو محمد عربی جو بیان کرتے ہیں یہ صرف قصے کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ان کی ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا جائے نا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس پہلے لوگوں کی کچھ کہانیاں ہی ہیں۔ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں وہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، صرف اور صرف بس 2-4 کہانیاں، قصے کہانیاں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب لوگ آتے تو لوگوں کو دلچسپی بن جاتی کہ یار سنیں تو صحیح، کہتے کیا ہے، آخر کوئی کہانی، کوئی بات سنائیں گے تو صحیح نا، ٹھیک ہے۔ نضر بن حارث سب کی ڈیوٹی تھی، ہر ایک مطلب ایک راستے پر بیٹھنا۔ نضر بن حارث کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے حرم کے اندر بیٹھنا ہے، جو بھی بندہ آ کے کوئی بات پوچھے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو تم نے کہنا ہے کہ انہوں نے کہا بھائی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، جو کہانیاں وہ سناتے وہ مجھے بھی یاد ہے، میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ تو اب ہوتا کیا کہ جو بھی بندہ باہر سے آتا، بولے پہلے وہ باہر سے کہانی سن کے آتا، ادھر سے نضر بن حارث سنا دیتے، تو بندے کی دلچسپی اور زیادہ بڑھ جاتی۔ تو ہوا کیا کہ مکہ سے باہر پیغام نکلتا پورے عرب کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی کہ اب مکہ کے اندر جو ہے وہ ایک شخصیت ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنی بات جو ہے پیغام پہنچا رہے ہیں آگے آگے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان کی، فرمایا جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط راستے پر، غلط گائیڈ کر رہے ہیں، غلط راستے پر لگا رہے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، تو اب دیکھیں ذرا، فرمایا اس کا مطلب کیا نکلا؟ اب اگلی آیت کے اندر ان کی سزا بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ دین اسلام کا کام تو رکنا نہیں ہے، وہ تو چلتے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں نے دین کا راستہ روکا ہے ان کا انجام کل بھی بیان ہوا ہے اور آج یہ بیان ہو رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو ہے یہ پیغام دیا گیا ہے جس بندے نے بھی دین کا راستہ روکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ جو کہتے ہیں نا یہ قرآن پاک کے اندر صرف کسی ہے، ٹھیک ہے، فرمایا ان کا حال کیا کریں گے ہم؟ فرمایا لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن یہ اپنا مکمل بوجھ اٹھا کے لائیں گے، تھوڑی سی بھی ہم کمی نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی جتنا انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، خود گمراہ ہوئے، ساری زندگی جو کفر کیا، ساری زندگی جو اسلام سے دور رہے ہیں، ایک تو یہ بوجھ ہم ان کے کندھوں پر ڈالیں گے، اور اگلی بات فرمایا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جہالت کی وجہ سے جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، ہم قیامت والے دن ان کا بوجھ بھی اٹھا کر ان کے کندھوں پہ رکھ دیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، اور آج کے درس کے اندر بھی، آج کے دور کے اندر بھی، اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ کیا کہ ہمارے پیچھے لگے کتنے بندے ہیں، اور ہم اپنے بندوں کو کہاں پر لگا کے جا رہے ہیں؟ ایک تو اپنا بوجھ، قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم قیامت والے دن ہر بندے پر اتنا بوجھ ڈال دیں گے جو اس نے اٹھانا ہے۔ لیکن یہاں پہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، فرمایا یہ تو اس بندے کی بات ہے جس کا کہنا کوئی نہیں مانتا، اکیلا تھا اکیلا آ گیا ہے، میں جس نے اپنے پیچھے 10 بندے لگا رکھے ہیں، 10 بندوں کا بوجھ بھی ہم نے اس پر ڈالنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ 10 بندے جو ہے وہ چلے ہیں۔ اب ہمارے لیڈر حضرات، ٹھیک ہے جی، پارٹیوں کے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، جو جناب اعلیٰ جن کے پیچھے 1000 بندہ لگا ہے، 2000 بندہ لگا ہے، 10 لاکھ بندہ جن کے پیچھے لگا ہوا ہے، ذرا قیامت والے دن اپنا حساب بھی لگا لے، اور 10 لاکھ بندوں کا جو بوجھ اس کے کندھے پر ڈالا جائے گا اس کا حساب بھی ساتھ لگا لے قیامت والے دن، کیونکہ رب نے پوچھنا تو ہے نا۔ فرمایا کہ ایک تو رب اس سے پوچھے گا کہ تو کیا کر کے آیا ہے، اور دوسرا جس نے بندے اس کے پیچھے چلے گئے، رب قیامت والے دن لیڈر سے بھی پوچھے گا کہ تیرے پیچھے جو اتنے بندے لگے تھے کہاں لگا کے آیا تھا، اچھی طرف لگا کے آیا یا بری طرف لگا کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے اچھا کوئی کام ایجاد کیا یا اچھا کوئی طریقہ رائج کیا اور اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا گیا، فرمایا جب تک وہ طریقہ چلتا رہے گا، جب تک وہ عمل چلتا رہے گا، جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ شروع کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا، جتنے لوگ کر رہے ہوں گے ان کا ثواب انہیں عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان کے ثواب کے اندر بھی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن کیونکہ ایجاد اس نے کیا ہے، طریقہ شروع اس نے کیا ہے، نیا راستہ اس نے اختیار کیا کہ بھئی یہ اچھا کام ہے، یہ کرنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں جن لوگوں نے پڑھانا شروع کیا ہے، ان کے شاگرد پڑھے، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، قیامت تک جتنے لوگ پڑھتے جائیں گے دین اسلام، اب پہلے والے استاد کو ثواب مل رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی بات دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی کتاب لکھ گیا بخاری شریف، اب 1200 سال پہلے بابا لکھ گیا ہے، پوری امت مصطفیٰ 24 گھنٹے کو بخاری شریف پڑھ رہی ہے، حوالے دے رہی ہے، حدیث پاک سنا رہی ہے، تقریروں کے اندر، کتاب کے اندر، کہیں نہ کہیں جناب اللہ مناظروں کے کام آ رہی ہے، تقریروں کے کام آ رہی ہے، پڑھانے کے کام آ رہی ہے، سننے سنانے کے کام آ رہی ہے، سارا کا سارا ثواب بابا لے رہا ہے، بات سمجھ۔ اور اس سے آگے چلے، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا قتل جس نے کیا تھا، میں قیامت والے دن تک جتنے بھی قتل ہوں گے، میں قتل کا گناہ اس بندے پر بھی ہے، یعنی قابیل پر بھی اس کا اپنا گناہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، حابیل کو، میں قیامت تک جتنے قتل ہونے ہیں سب کا جو گناہ ہے وہ بھی اسی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ قتل کی بنیاد اسی نے رکھی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے نا اپنے پیچھے کسی کو لگانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ خالی تریپ یہ صرف پیچھے نہیں لگا رہا ہے، بلکہ قیامت والے دن کیا ہوگا، یہ قیامت والے دن اس کا بوجھ بھی تجھے اٹھانا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے ایسے تھوڑا فرمایا کلکم سائل کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا قیامت والے دن ہر بڑے سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو تیرے نیچے چھوٹے کام کرتے تھے ان کا جواب بھی دے کہ ان کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے، یا ان کو کہاں پہ لگا کے آیا ہے۔ تو اس کے اندر گھر کا فرد بھی شامل ہے، اس کے اندر فیکٹری کا مالک بھی شامل ہے، اس کے اندر جناب ہر ایک بڑا ادارے کا بڑا سربراہ بھی شامل ہے کہ اس نے اپنے ماتحت لوگوں کو کہاں پر لگا رکھا ہے۔ آج پاکستان کے ادارے چیک کر کے دیکھ لے، بڑا چاہے تو ہر ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جب بڑا خود رشوت لے رہا ہے اور چھوٹوں سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا خرچہ پورا کرو باقی تم جانا، تمہارا کام جانے،
جہاں وہ لگا کے آ رہا ہے، جب اس کے مرنے کے بعد جتنی وہ رشوت چلتی رہے گی، کھاتا صاحب جی کا پورا ہوتا رہے گا، کیونکہ بنیاد جو رکھ رہا ہے. تو بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت والے دن ایک تو وہ اپنا مکمل بوجھ اٹھائیں گے. یہ مکمل کیوں کہا ہے؟ یاد رکھیں کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے گناہ کی وجہ سے ایک تو اس کا اپنا کھاتا پورا ہوتا رہا. ہاں دوسری بات یہ ضرور ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مومن بندہ کو نیک کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب چانس موجود ہے. لیکن جن لوگوں نے رائے جی برا طریقہ کر دیا ہے، کوئی برے کام کی بنیاد رکھی ہے، فرمایا قیامت والے دن خود چھوٹنے پہ آئے بھی صحیح تو جتنے بندوں کو پیچھے لگا کے آیا وہ اس کا کھاتا پورا کرے گا. اب دیکھ لیں. اسی طریقے سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو عہدے دار ہیں نا، خاص کر دیکھیں نا الیکشن لڑنے پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. جناب ہم ایم پی بن رہے ہیں، ایم این اے بن رہے ہیں. بھائی یہ دیکھ تیرے نیچے کتنے بندے آ رہے ہیں، 3 لاکھ بندہ تیرے حلقے کے اندر آ رہا ہے، تو 3 لاکھ کا جواب بھی تو تجھ سے پوچھا جائے گا کہ بتا 3 لاکھ کا حق کیسے کھا کے آیا ہے. حالانکہ 3 لاکھ ایک مثال دے رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، ایک ایم این اے ہے، ایم پی ہے، اس کے نیچے کتنے بندے آئے ہیں، پھر کونسلر ہے، پھر چیئرمین ہے، پھر ممبر ہے، یہ سارے آپ جتنے بھی عہدے دار دیکھ لیں. میں پھر جب ان سے پوچھا جانا ہے کہ کتنے لوگوں کا تو نے حق دینا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں تھوڑی فرمایا یہ بتاؤ اے صحابہ کرام کہ سب سے بڑا غریب کون ہے. تو ظاہر ہے بات تو ہمارے ذہن میں وہی آنی تھی نا، صحابہ کرام کے ذہن میں بھی وہی آئی کہ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ غریب ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ، وہ غریب کوئی نہیں. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ غریب نہیں. میرے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں غریب کون ہے؟ حضور نے شاہ فرمایا غریب تو بھائی وہ بندہ ہے جو قیامت والے دن نیکیوں کا پہاڑ اٹھا کے لائے. ٹھیک ہے جی، کیا کیا جی؟ ایم این اے صاحب نے نلکا لگوایا تھا، نیکیاں. ٹھیک ہے جی، یہ جناب دسترخوان لگا دیا تھا، یہ افطاری لگا دی ہے، یہ فلانا کچھ کیا ہے، فلانا کیا، فلانا کیا، فلانا کیا. چلو ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا نیکیوں کا پہاڑ اٹھا کے لائے. اور قیامت والے دن پورا حلقہ جو اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کہ مالک ایم این اے سے پوچھ جس نے نلکا تو لگوایا تھا ہمارا 4 کروڑ کہاں کھایا ہے. بعد میں جانے میں کیونکہ ہم موجودہ دور کی مثال دیکھیں نا کہ ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے، ہم ظاہر پھر قرآن ہمیں سمجھ آئے گا نا کہ قرآن قیامت تک کے لیے کیسے ہے. چودھری صاحب نے اتنا اچھا کام بھی کیا تو ساتھ اس نے 20,000 بندے کا حق بھی تو کھایا. افسر جی نے جو صاحب جی بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب جی نے اگر 2 بندوں پر ترس کھا بھی دیا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے تھانے کے اندر دیکھ لیں، اللہ کرم کرے ایک بندہ پکڑا جائے صحیح، ایک پرچہ اصلی ہوگا تو ساتھ 16 اور جناب برکت کے لیے ڈال دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، منشی صاحب سے پوچھا نہیں جانا کہ 16 کس کھاتے میں ڈالے تھے. بھائی صرف تیری عدالت لگنی، آگے عدالت نہیں لگنے والی. جب ایس ایچ او سے پوچھا جانا کہ تیرے حلقے کے اندر چوریاں جو ہوتی رہی تیرے بغیر تو نہیں ہوتی رہی نا. ٹھیک ہے جی بھائی، اس آیت کو موجودہ دور کے مطابق قرآن کی بہترین تفسیر یہ ہے جو موجودہ دور کے لوگوں کو سمجھایا جائے. پچھلے واقعات کو بیان کرنا یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے. دیکھیں نا، مردہ یزید کو آپ گالیاں دینی ہے، بے شک دے لیں. سویر سے لے کر شام تک 5 تسبیح پڑھے کہ وہ خبیث تھا، گندا تھا، یہ تھا، وہ تھا، اور اپنا سارا کچھ کر کے دیکھ لے. موجودہ دور کا یزید ڈھونڈنا، قرآن کے مطابق اس یزید کی بات کر کے دیکھ، پھر بات ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے دور کے اندر جتنی بہراروی ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہر بڑا جتنے بھی کوئی دفتر کے اندر بیٹھا ہے یا محکمے کے اندر بیٹھا ہے یا ادارے کے اندر بیٹھا ہے یا چودھری بن کے بیٹھا ہے یا الیکشن کے اندر کھڑا ہے، یہ سوچ لے کہ اگر وہ 4 نیکیاں کر رہا ہے، 4 بندوں کو افطاریاں کروا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، دینا اس نے کتنے کا ہے. نہ سمجھ آئی؟ تو یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک تو اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اور وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جہالت کی وجہ سے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا رکھا. بغیر علم، جہالت کی وجہ سے. آج دیکھ لے کئی اور بڑی مشہور مثال ہے، کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے. آج کئی لوگوں کو جناب جب ان کی دکان نہیں چلتی نا، مولوی بن کے بیٹھ گیا ہے. مرزا جانمی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ساحل ادیم ہے وہ بندے کو دیکھ لیں، جاوید غامدی ہے اس کو دیکھ لیں. ان خبیثوں کا جب روزی روٹی تو تھی نہیں، ٹی وی پہ آ کے بیٹھے، انہوں نے کہا جناب یہ کام بھی ایسے نہیں ہے، یہ مولویوں کا کھڑا ہوا ہے، یہ بھی مولویوں کا کھڑا ہوا ہے، یہ بھی مولویوں کا کھڑا ہوا ہے. ایمانداری سے بتایا جن لوگوں نے ان خبیثوں کے پیچھے لگ کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کیا، قیامت والے دن جب ان کو جواب دینا پڑا پھر کیا کریں گے؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا اپنا بوجھ تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے. ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ جن لوگوں کو تم نے بے وقوف بنایا ہے، سیدھے راستہ دکھائی نہیں سکے. ٹھیک ہے، آج مجھے آپ بتائیں، یہ جو لوگوں کے اندر یہ جو رجحان آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائے، کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یار، اور بلکہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا بھی روزہ رکھنا تو تراویح پڑھنے پڑے گی. ہر بندے کے ذہن میں یہ بات تھی، بھی تراویح پڑھنا ہے کیونکہ سویرے روزہ رکھنا ہے. یہ کیا کیا ان لوگوں نے؟ یہ خبیث ٹی وی پر بیٹھ کے انہوں نے جب یہ کھچ ماری نا کہ انہوں نے کہا نہیں جی تراویح کا تو روزے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے.
نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں. ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ جب تک ہمیں غیر موقع سنتوں کا پتہ نہیں تھا نا تو ہر بندہ ڈر کے پڑھتا بھی تھا. جب سے ہمیں پتہ چلا نا کہ غیر موقع سنتا نہ بھی پڑھو تب بھی گناہ نہیں ہے, نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہماری قوم پڑھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا یہ اپنا بوجھ اٹھایا ساتھ دوسروں کا بھی اٹھایا. الا ساء ما یزرون. پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی, فرمایا بوجھ بھی اٹھایا تو کتنا گندا بوجھ اٹھایا, برا بوجھ اٹھایا ہے. کاش کہ اچھا بوجھ اٹھا کے لاتے تو کم سے کم پتہ چلتا نا قیامت والے دن. مزہ تو اس بندے کا نا جب بندہ قیامت والے دن کھڑا ہو اور اس کے پیچھے 20,000 بندہ یا 20 لاکھ بندہ کھڑا ہو اور وہ 20 لاکھ بندہ کہے کہ پروردگار اس بندے کی وجہ سے تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. رب اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا یار, یہ کچھ سوچ سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر اگر ایک بندہ قرآن پڑھ کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, قیامت والے دن اگر اس نے 100 بندے کو قرآن پڑھایا یا 50 بندے کو قرآن پڑھایا, یار بندہ گناہ گار بھی اور رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے عرض کرے گا بالے کا چلو میں گندا صحیح 50 بندوں کو قرآن تو پڑھایا ہے نا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو بھائی اچھا کام ایجاد کر کے جائے, اچھا طریقہ رائج کر کے جائے, وہ اس کا فائدہ ہے. جب تک حضور نے کیوں فرمایا, فرمایا کہ صدقہ جاریہ اسی چیز کا نام ہے کہ تو ایسا کام کر کے جا تیرے مرنے کے بعد جب تک وہ کام چلتا رہے گا, ٹھیک ہے, تیرا کھاتا پر ہوتا رہے گا, تیری نیکیاں بڑھتی رہیں گی. تو کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, فرمایا غریب وہ ہے قیامت والے دن نیکیوں کا پہاڑ اٹھا کے لے آئے, نلکا لگوانے کی بھی نیکیاں, ٹھیک ہے جی, افطاری کروانے کی نیکیاں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب غریبوں کو کپڑا دینے کی بھی نیکیاں. حضور نے فرمایا نیکیوں کا پہاڑ اس کے پاس ہو اور قیامت والے دن آپ پورا حلقہ, پورا دفتر, پورا جناب ماتحت محکمہ سارا کا سارا اس کے پاس آ جائے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے پروردگار ایسے جو صاحب سے ہمارا بھی کھاتا پورا کرا دے. ٹھیک ہے جی, بڑے صاحب جی سے کہے کہ اس نے جو نلکا لگوایا تھا وہ ہمارے پیسے کھا کے لگوایا تھا. ٹھیک ہے جی, MNA صاحب کو کہو کہ ہمارا بھی کھاتا نکالے. اب اس بات کو سامنے رکھ کے دیکھیں کسی کے اندر جگرا, مسلمان بندے کے اندر جگرا ہی کوئی نہیں الیکشن لڑنے کا, یہ کیا کریں گے کہ قیامت میں دل اپنا. میں آپ کو پہلے ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں نا, لطیفہ سا ہے, ٹھیک ہے جی, اصل بات نہیں ہے لطیفہ ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے نا. وہ بادشاہ مرنے لگا تو اس نے کہا بھی میری بات اس کو دے دینا جو قبر میں اندر پہلی رات سوئے. ٹھیک ہے, تو آ جا کے تو کوئی نہ سویا, وہ ایک کھوتا ایک بندے کے پاس تھا. اس نے کہا بھی مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار بادشاہ نے کہا کہ جو بندہ قبر میں پہلی رات میرے قبر میں سوئے گا, کیونکہ فرشتوں نے آ کے سوال جواب کرنے ہیں, اس کو بادشاہ بنا دینا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں سو جاتا ہوں. یہ اصل بات نہیں ہے, یہ سمجھانے کے لیے. وہ قبر کے اندر تو سو گیا, فرشتے آئے, انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا تھا تیرے پاس؟ اس نے کہا جی کھوتا ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا جی کھوتے کا حساب نکالو بھائی. اب کیا نکلا؟ اس نے کہا جی کھاتا نکالو بھائی ان کا. پہلے نکالا جناب اس نے ایک دن پانی کم پلایا تھا, انہوں نے کہا 20 لیٹر مارو. پھر نکالا, انہوں نے کہا ایک دن اس نے گھاس کم ڈالا تھا, اس نے کہا پھر 20 لیٹر مارو. ٹھیک ہے جی, پھر انہوں نے کہا ایک دن بوجھ زیادہ ڈال دیا تھا, انہوں نے کہا پھر 20 مارو. انہوں نے کہا ایک دن اس نے جناب لیٹ کھانا اس کو پٹھے ڈالے تھے, انہوں نے کہا پھر 20 مارو. ساری رات وہ 20 لیٹر کھاتے 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 گزر گئی. ٹھیک ہے, اور سویرے اٹھے لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ سلامت زندہ باد. انہوں نے کہا بادشاہ کو لعنت بھیج, یہاں تو کھوتے کا حساب نہیں دیا جاتا ہے. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, بات تو سچی ہے کہ نہیں ہے؟ آج دیکھیں نا جی, جتنے لوگوں کو چاہ چڑھا ہوا نا کہ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے, ترقی ہو جائے, بڑے عہدے پر پہنچ جائے, یہاں جب کھوتے کا حساب نہیں دیا جا سکتا تو جب تو اپنے عہدے کا حساب دینے لگے تجھے پتہ چل جائے گا کہ بننا کیا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مجھے آپ بتائیں جن گنجوں کے بارے میں ہم خوش ہوتے ہیں نا, جب قیامت والے دن ان گنجوں کو, زرداری کو جب 35 کروڑ یا 24 کروڑ یا 30 کروڑ عوام کا حساب دینا پڑا, بنے گا کیا؟ جب چھوٹا گنجا ہو یا بڑا گنجا ہو یا زرداری ہو, جتنے بھی مرضی ہو. ٹھیک ہے جی, ان سے بڑے جب حاجیوں سے پوچھا گیا کہ پورا مطلب کہ ملک تو تم نے لوٹ کے کھایا تھا, تب کیا بنے گا؟ کہ حاجیوں سے جب پوچھا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ بات میں جائی کہ نہیں آئی ہے؟ جب بندہ دماغ میں یہ بٹھا لینا کہ بھائی اپنا حساب تو دیا نہیں جاتا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ رب نے جس کا حساب لے لیا نا بچے گا کوئی نہیں. تو میں عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا. فرمایا جس کا آسان لیا وہی پھنس جائے گا, مشکل تو ہے ہی مشکل. تو کیا عرض کی دعا نے تو کیا کہا آپ نے؟ ارشاد فرمایا عائشہ یہ دعا مانگا کرو کہ مالک بغیر حساب کے بخش دے, پھر کام آ جا کے یا بن جائے تو بن جائے, وگرنہ آسان حساب بھی رب نے کسی سے لے لیا, حضور نے فرمایا بچتا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق ہے.